پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے۔ گلزار صاحب نے ایک نظم لکھی، اس کا آخری بند کچھ یوں ہے: اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی روشن ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ چلیے پرانی دہلی کے محلے بلی مارا کی گلی قاسم جان میں کبھی یہاں ایک شخص غالب نام کا رہتا تھا، لیکن اب بھی لوگ اس کا پتہ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اب بھی وہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ میں نے اپنے ایک اردو دان دوست سے پوچھا کہ غالب کون ہے؟ ان کا جواب تھا: سوال بظاہر سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ سادہ اس لیے کہ لوگ اس پر ہنسیں گے کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غالب کون ہے، اور گہرا اس لیے کہ یہ تو غالب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ غالب کون ہے، اور انہوں نے بھی اس کا جواب دوسروں پر کھلا چھوڑ دیا ہے کہ وہ غالب کو جاننے کی کوشش میں سرگرداں رہیں۔ میرا استعجاب بڑھا اور میں نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے ان کا مشہور شعر ہے: پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ غالب کے بارے میں ان کے اپنے عہد میں ہی کہا گیا کہ وہ 100 سال آگے کے شاعر ہیں، تو اب ان کی وفات کے 100 سال بعد لوگ انہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس میں کیا حیرت و استعجاب؟ لیکن غالب کے متعلق ایک المیہ یہ بھی ہے کہ غالب پر زیادہ تر تحقیق اردو والوں نے کی ہے، اس لیے غالب ابھی تک محدود ہیں۔ اگر ان پر فلسفے والے تحقیق کرتے تو ان کی شخصیت کی مزید پرتیں کھلتی۔ غالب کی اردو زبان کی کم مائگی کا رونا رویا تو ریاست بہار میں اردو کے استاد اور معروف صحافی سید محمد زین الحق عرف زین شمسی نے غالب سے اب تک عدم واقفیت کا الزام اردو کے محققوں پر ڈال دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غالب لوگوں کو سمجھ میں اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں نے غالب کو نہیں بلکہ ان کے شاعرہ کو پڑھا، اور جو شاعرہ یا ناقدین نے بتایا اسی عینک سے ان کو سمجھتے رہے۔ گویا غالب کے متعلق 4 اندھوں کے ہاتھی کو بیان کرنے کی حکایت صادق آتی ہے کہ جس نے ہاتھی کے جس عضو کو چھوا اسے اس طرح بتایا۔ زین شمسی کے بیان پر میرا خیال ہر اس شخص کی جانب گیا جس کا بظاہر اردو سے کوئی تعلق نہیں، لیکن غالب اس کی روح میں بسا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں جو ایک بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ غالب نہ تو عام آدمی کی سمجھ کے شاعر ہیں نہ خواتین کے شاعر ہیں، بلکہ وہ خواص کے شاعر ہیں، اور وہ بھی جو حالات کے مارے ہیں۔ کچھ ان پر بھی غالب کے اشعار کے معنی کھلتے ہیں۔ غالب کسی ایک عہد کے شاعر نہیں بلکہ قیامت تک کے شاعر ہیں، کیونکہ جب تک مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کی حسرتیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک غالب ریلیونٹ ہیں، اور یہ چیزیں اب تک رہنے والی ہیں۔ غالب کی زندگی بہم جدوجہد کی زندگی ہے۔ اس آدمی کی ساری عمر خود کو ثابت کرتے گزری۔ اس کا مسئلہ عوام سے نہیں بلکہ براہ راست خدا سے ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا اس کو غالب نے 100 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ خستگی کا تم سے کیا شکوہ کہ یہ ہتھ کنڈے ہیں چرخ نیلی فام کے، اور اس کا جواب اس طرح دیا ہے جیسے اقبال نے جواب شکوہ کا خاتمہ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جبکہ غالب کہتے ہیں اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کام کیوں بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد ہے در کھلا۔ واہ! ان کا کہنا ہے کہ غالب کو ان کے اشعار سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، جن میں ان کے سارے صوفیانہ اور فلسفیانہ اشعار آتے ہیں، اور وہ وحدت الوجود کے مبلغ اور پیروکار ہیں، جس کو عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہرحال غالب کی مشکل پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی زبان سے تعلق سے ان کے ہم عصر معترض تھے، یہاں تک کہ عیش دہلوی نے برسر محفل مرزا غالب پر یہ اشعار پڑھ کر طنز کسا تھا:
اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مرزا کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔